أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله ومولانا العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں تعلیم دیجیے۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سوالات کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو ذکر فرماتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یہ دین ہم تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بدولت پہنچا ہے۔ ایک تو انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا، اور اس سے ہٹ کے قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی جواب نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ خمر کا کیا حکم ہے ہمیں معلوم نہ ہوتا، میسر کا کیا حکم ہے ہم نہ جانتے، شہر حرام میں قتال کا کیا حکم ہے ہم اس سے جاہل ہوتے، اور اہلہ کس کو کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہ ہوتا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بدولت ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ قرآن مجید اس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص منکر قرآن نہیں ہے، قرآن کا انکار کرنے والا نہیں ہے، قرآن میں شک و شبہ کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ذریعہ بنایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے اس امت تک پہنچائیں۔ تو جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، لہٰذا اگر کوئی ان پہ سب و شتم کرتا ہے، کوئی ان کی حیثیت گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند پر تھوکتا ہے۔ چاند پر تھوکنے سے چاند کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، چاند کے مقام اور مرتبے اور روشنی میں کوئی زوال نہیں آتا، بلکہ تھوکنے والے کا اپنا چہرہ ہی گندا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حرام قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پہ بچپن سے ہی ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ خمر، شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی شراب نہیں پی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فطری طور پہ ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی شراب سے متنفر تھے، شراب کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عرب میں اس کا عام رواج تھا۔ تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب اتنی نقصان دہ چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں مطلع کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت شراب کی ناپسندیدگی کے بارے میں بیان فرمائی اور تدریجاً اس کو حرام قرار دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہما اسم کبیر، یہ خمر اور جوا یہ ایسے عمل ہیں کہ جو بہت سارے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، ومنافع للناس، اور بے شک ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟
لوگوں میں معروف ہے کہ شراب پینے سے وقتی طور پہ ایک قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی قوت نہیں ہوتی، بلکہ خون میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جو آخر کار موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ جب خون میں ہیجان پیدا ہوگا تو ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لذت والی چیز ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدے ہیں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کا جسمانی نقصان بھی ہے، تمدنی اور معاشرتی نقصان بھی ہے، عقلی نقصان بھی ہے۔ جسمانی نقصان کیا ہے کہ انسان 40 سال کی عمر میں ایسا لگتا ہے جیسے 60 سال کا آدمی آ رہا ہے، انسان سٹھیا جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، کچھ کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ عقلی نقصان کیا ہے کہ انسان کی سوچ سمجھ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ معاشرتی نقصان کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور بعض اوقات نشے کی حالت میں اپنے بہت سارے راز فاش کر دیتا ہے۔ جو دشمن ہوتے ہیں وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کب یہ شخص نشے کی حالت میں ہو تو ہم اس سے اس کے راز اگلوا لیں۔ پھر انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، ماں بہن کی تمیز اس کو نہیں رہتی۔ تو یہ سب شراب کے نقصانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شراب میں اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ موقع بہ موقع مختلف مواقع پر مختلف حالات پیش آتے رہے جن کے پیش نظر شراب کو حرام قرار دیا جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعوت کی، مغرب کا وقت قریب تھا، سب نے شراب پی لی۔ اس کے بعد جو صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورہ کافرون کو غلط پڑھ دیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں پر بھی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شراب کو چھوڑ دیا کہ جس چیز کی وجہ سے ہماری عبادات خراب ہو رہی ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی تک چونکہ حرمت بیان نہیں کی گئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے ابھی بھی اس کو پینا جاری رکھا۔ پھر ایک موقع پر حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، وہاں بھی شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے، اور ان اشعار میں انصار کی حجب کرنا شروع کر دی، ان کی برائی کرنا شروع کر دی۔ اب ان کو تو ہوش نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اونٹ کا جو جبڑا ہوتا ہے اس کی ہڈی ان کے سر پہ ماری اور وہ زخمی ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے لیے شراب کے بارے میں واضح بیان نازل فرما دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، شراب بھی ان میں داخل ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ شراب اور جوئے کی بدولت تم لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، عداوت پیدا کرے۔ تو شراب کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز جوا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن بھی اس کا گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔